الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان في امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاته واللہ علیم حکیم لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 52 سے 55 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے یہ بیان ہوا تھا کہ پہلے انبیاء کرام کی بھی مخالفت کی گئی اور ان کی دعوت کے پروگرام میں رخنہ اندازی کی گئی، رکاوٹیں ڈالی گئی، لوگوں کو ان کی بات ماننے سے روکنے کے لیے مختلف پلان بنائے گئے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک تو یہ چیز چلنے دی، لیکن بالآخر اپنے انبیاء کرام کی مدد فرمائی اور مخالفین کو اللہ نے مٹا دیا۔ تو یہ مضمون نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کی تسلی کا چلا جا رہا کہ آپ بھی تسلی رکھیں اور آپ کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے انبیاء کرام کے ساتھ ہوا، تو آپ کے مخالفین کا بھی نتیجہ وہی نکلے گا جو پچھلی امتوں کا نہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی آیات بھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب بھی بھیجے تو انہوں نے جب بھی کسی تمنا، کسی آرزو کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا، تو شیطان نے ان کی تمنا میں رخنہ اندازی کی، رکاوٹ ڈالی، شبہات پیدا کیے، شکوک پیدا کیے۔ تو اللہ نے اس بات کو مٹا ڈالا جو شیطان نے ڈالی تھی لوگوں کے دلوں میں، اور دوسری آیات کے ذریعے سے اللہ نے اپنی پہلی آیات کو محکم اور مضبوط بنا دیا کہ جن آیات اور احکامات کے بارے میں شیطان نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالے تھے، اللہ نے دوسری آیات نازل کر کے شکوک و شبہات کو ختم کر دیا اور اپنی آیات جو پہلے نازل کی تھیں ان کو مضبوط بنا دیا۔ اس آیہ کریمہ میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، رسول اور نبی، کہ آپ سے پہلے جتنے رسول اور نبی آئے، تو یہ دونوں منصب ہیں جن کا ذکر کیا گیا، ایک رسالت منصب ہے، ایک نبوت منصب ہے۔
اور جیسے ان کے الفاظ مختلف ہیں تو ان کا مطلب بھی مختلف ہے۔ تو پہلے اس کی تھوڑی سی تشریح ویسے تو میں کرتا چلا آیا ہوں، لیکن پھر ایک دفعہ کر لوں کہ رسول اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہو لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کی ہدایت کے لیے مقرر کرے اور پھر اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے تو وہ رسول کہلاتا ہے۔ اور اگر لوگوں کی ہدایت کے لیے اس انسان کو مقرر کریں لیکن اس کو نئی کتاب اور نئی شریعت نہ دیں تو وہ نبی ہوتا ہے۔ مطلب کہ وحی تو دونوں پہ آتی ہے، رسول پہ بھی وحی آتی ہے، نبی پہ بھی وحی آتی ہے، لیکن رسول وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب یا شریعت نہیں ہے، اور نبی وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب یا شریعت نہیں، پہلے رسول کی شریعت اور کتاب کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام نبی تھے۔ جیسے داؤد علیہ السلام ایک اعتبار سے کہ نئی کتاب تھی، رسول تھے، لیکن ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی تھے۔ اس طریقے سے کئی انبیاء تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی کریم علیہ السلام رسول تھے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام کی تعداد، رسول اور نبی ملا کر سب کی تعداد تو کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ان میں رسول صرف 313 یا 315 ہے، ایک روایت میں 313 ایک 315 بتایا، اور باقی سارے نبی ہیں۔ تو نبیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے۔ ایک دوسرے اعتبار سے رسالت عام ہے اور نبوت خاص ہے، وہ یہ کہ رسول انسانوں اور فرشتوں دونوں میں ہوتے ہیں، لیکن نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، نبی فرشتوں میں نہیں ہوتے، رسول ہوتے ہیں۔ یعنی جو جیسے جبریل علیہ السلام رسول ہیں، اور کسی یعنی فرشتے کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر بھیجیں تو وہ رسول ہوگا، لیکن نبی وہ نہیں ہوگا۔ تو ایک اعتبار سے رسول عام، نبوت خاص، ایک اعتبار سے نبوت عام، رسالت خاص، اور یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ چار تو بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور صحیفے چھوٹی کتابیں بھی انبیاء کرام پہ آئی ہیں۔ تو نبی تو عام ہے نا، رسول کا بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو صاحب شریعت یعنی 313 یا 315، یہ ضروری کہ ان کے پاس کتاب بھی نہیں ہو، لیکن شریعت کا نیا ہونا ضروری ہے۔ شریعت کا نیا ہونا، رسول کی کتاب کا نیا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آپ سے پہلے یعنی کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں بھیجا، مگر جب بھیجا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ وہ کیا معاملہ ہوا کہ الا اذا تمنا۔ اب لفظ تمنا جو ہے نا، اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو عام فہم معنی ہے جو میں نے ابھی کر ہی دیا آپ کے سامنے، اور ہم اپنی زبان میں بھی تمنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تمنا یعنی کسی چیز کی آرزو کرنا محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی چیز کو چاہنا، اس کو کہتے ہیں تمنا۔ میری تمنا ہے کہ یہ ہو جائے، میری آرزو ہے کہ یہ ہو جائے۔ تو ایک تو معنی یہ ہے، تو یہ معنی بھی یار ٹھیک ہے کہ جب نبی اور رسول نے تمنا کا اظہار کیا، ایک خواہش کا اظہار کیا۔ اب نبی اور رسول نے کس خواہش کا اظہار کیا، تمنا کا کیا؟ ظاہر بات ہے کہ نبی رسول کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یہی ہوتا کہ جن کے لیے میں آیا ہوں سارے کے سارے کلمہ پڑھیں، سارے کے سارے
جنتی بن جائیں، سب کے سب ہدایت یافتہ بن جائیں، یہی تو تمنا ہوتی ہے۔ لیکن جب اس تمنا کا اظہار نبی اور رسول کرتا ہے تو شیطان ان کی تمنا میں رخنیں ڈالتا ہے، نہیں پوری ہونے دوں گا، نہیں پوری ہونے دوں گا۔ تو وہ لوگوں کے دلوں میں شکوک شبہات پیدا کرتے ہیں اس نبی کے خلاف، اس کی تعلیمات کے خلاف، اس کی شریعت کے خلاف، تو ایک بڑی تعداد کو ایمان نہیں لانے دیتا، اور یوں نبی اور رسول کی تمنا پوری نہیں ہوتی۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی تمنا کا قرات بھی ہے۔ اذا تمنا یعنی اذا قرأ، کہ جب نبی اور رسول نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی لوگوں پر، قرأ، تو القى الشیطان فی امنیتی یعنی فی قراءتی، تو شیطان نے ان کی اس تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں شکوک و شبہات ڈال دیے لوگ ان کے دلوں میں۔ نبی کی اس تلاوت میں، اس قرات میں، اس تعلیم میں اس نے رخنیں پیدا کر دیا۔ تو اس طرح جو لوگ ان کی تعلیم سے مستفید ہو سکتے تھے وہ مستفید نہ ہو سکے، اس لیے کہ شیطان نے وسوسے پیدا کر دیا اس میں۔ تو تمنا کا لفظ قرات کے معنی میں بھی استعمال عربی میں ہوتا ہے، عربی ادب میں، یعنی قرات کے معنی میں، پڑھنے کے معنی میں۔ جیسے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اور آپ کے دربار نبوت کے شاعر، انہوں نے اپنی کلام میں یہ فرمایا ہے کہ تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ تمنی داؤد الزبور بالرسل، اور تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ وآخرہ لاقا منام المقادر۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر انہوں نے ایک مرثیہ لکھا تھا، مرثیہ کہا تھا کہ عثمان غنی وہ صحابی ہیں تمنا کتاب اللہ اول لیلۃ، کہ رات کے شروع میں اللہ کی کتاب پڑھا کرتے تھے، قرآن مجید پڑھا کرتے تھے، ان کو کتاب اللہ سے بڑا شغف تھا، تلاوت سب سے زیادہ کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جیسے کہ ان کی شہادت بھی تلاوت کے دوران ہوئی۔ تو اول لیلہ، رات کے شروع کے حصے میں انہوں نے کیا کیا، یعنی اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اور تلاوت بھی یوں نہیں، تمنی داؤد الزبور بالرسل، جیسے داؤد پیغمبر علیہ السلام اپنی اوپر نازل ہونے والی کتاب زبور کی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیا کرتے تھے، تو عثمان غنی بھی یوں شوق اور ذوق سے ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کو پتہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آواز کا معجزہ عطا فرمایا تھا، اور وہ اپنی کتاب کو اس انداز سے پڑھتے تھے، زبور کو، اس میں اللہ تعالیٰ کی مناجات اور دعائیں ہوتی تھی کہ پرندے بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، اور درخت وغیرہ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، اور پانی بھی رک جاتا تھا، اور پورا ایک عالم ان کا ہم نوا ہو جاتا تھا پڑھنے میں، یہ ان کا معجزہ۔ یا جبال اوی معه والطیر، اے پہاڑوں، اللہ فرماتا اے پہاڑوں تم بھی رجوع کرو ان کے ساتھ اس کے تلاوت میں، والطیر، اور اے پرندوں تم بھی رک کر ان کے ساتھ ہم نوا بن جاؤ۔ تو جیسے وہ ٹھہر ٹھہر کے بڑے لطف کے ساتھ پڑھتے تھے، تو یعنی حضرت عثمان بھی اسی طریقے سے شروع رات میں پڑھتے تھے، لیکن جب رات کا آخری حصہ آیا تو وہ موت کی تقادیر سے جا ملے، آخر رات میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو خیر مطلب یہ ہے کہ تمنا کا لفظ قرات کے معنی میں بھی ہوتا ہے، تو وہ تفسیر بھی یہاں ٹھیک ہے کہ جب اللہ کے نبی یا رسول یعنی پڑھتے اللہ کی کتاب کو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ ان کے احکامات سے واقف ہوں، تو شیطان ان کی اس تلاوت میں رخنا پیدا کرتا، شکوک و شبہات پیدا کرتا۔ کیسے شکوک و شبہات پیدا کرتا؟ جیسے کہ
قرآن حکیم کے اندر کئی مقامات ایسے ہیں کہ جب ان کی تلاوت ہوتی تھی تو اس کے بارے میں کفار مکہ یا دوسرے کفار یا آج کل کے کفار شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بات یہ ہے دوسری نہیں کہ اللہ نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے، اور مردار اس کو کہتے ہیں جو اپنی موت خود مر جائے، بغیر ذبح کیے مر جائے، اس کو مردار کہتے ہیں. تو اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے، لو جی یہ بھی کوئی بات ہے، جیسے اللہ مارے وہ تو حرام ہے اور جسے یہ اپنے ہاتھ سے کاٹے وہ حلال ہے. دیکھو جی کیسی بات ہے، کیسا حکم آیا جی، واہ 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 واہ، کیسی بات ہے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے. اللہ مارے تو حرام ہے، یہ مارے تو حلال ہے. یہ دیکھا، تو جب اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہیں پڑھی جاتی ہیں تو شیطان ایسے وسوسے ڈالتا کہ یہ عقل کی بات ہے، یہ کوئی سمجھ کی بات ہے، یہ کیسی شریعت ہے جناب، یہ کیسا دین ہے جناب. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا 8ویں سپارے میں کہ وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ مت کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. انہ لفسق، اس لیے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے. جسے باقاعدہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا اس میں روحانی خباثت ہے، اس میں روحانی نجاست ہے، اس لیے وہ حرام ہے. اور جس پہ اللہ کا نام لے کر ذبح کر دیا جاتا ہے اس میں روحانی طور پہ پاکیزگی آ جاتی ہے اللہ کے نام سے. یہ وجہ ہے کہ اس کو نہ کھاؤ کیونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور اس کو کھاؤ جو اللہ کا نام لیا گیا. یہ ہے وجہ. ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر دوسری آیت سے اللہ اس کو محکم کر دیتے ہیں، اس شک کو دور کر دیتے ہیں. اللہ کا نام لے کے ہم لوگ کھا سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا نام، یہ ذبح کی بات ہو رہی ہے. ویسے کسی چیز کے کھانے پہ بسم اللہ پڑھنا وہ تو سنت ہے، اور جانور پہ ذبح کے وقت بسم اللہ پڑھنا فرض ہے. اگر یوں آپ کھانا کھائیں اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں یا قصدن نہ پڑھیں تو بھی کھانا حلال ہے، صرف یہ کہ برکت نہ رہے گی نا. لیکن جانور پہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تو وہ تو ہے ہی حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، مت کھاؤ اس کو جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہاں نام نہ لیا جانے کا مطلب ہے بوقت ذبح نام نہ لینا، بوقت کھانے کے نام نہیں. کھانے کے وقت نام نہ لیا جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ذبح کے وقت نہ لیا جائے گا تو وہ حرام ہے. تو اسی طریقے سے اور کئی ایسی آیات ہیں جب وہ نازل ہوئیں تو اس کے مفہوم کو شیطان نے بگاڑ کر لوگوں کے ذہن میں ڈالا. دیکھو جی یہ حکم آ رہا ہے، یہ کوئی حکم ہے، یہ کوئی مناسب ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں دوسری آیت نازل کر کے اس کے مطلب کو واضح کر دیتے ہیں کہ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے. تو بہرحال جب بھی شیطان رخنے پیدا کرتا ہے تو اللہ دوسری آیات نازل کر اس کو محکم بنا دیتے ہیں. لیکن شیطان تو اپنی کارروائی کرتا ہے، اور اس زمانے میں بھی کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہے اور کرتا رہے گا قیامت تک. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تاکہ کر دے اللہ تعالیٰ اس بات کو جو شیطان ڈالتا ہے دل میں، اس کو اللہ کیا بنا دے، اس کو فتنہ بنا دے، اس کو آزمائش بنا دے. کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے.
تو شیطان کا یہ وسوسہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ فتنے میں پڑ جاتے ہیں اور یہ ہاں ایسی ہی بات ہے۔ تو یہ وتیرہ تمام انبیاء اور رسل کے ساتھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ 8ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ایسے ہی جیسے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمن ہیں، جنات میں بھی ہیں انسانوں میں بھی ہیں، ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے انسانوں میں بھی اور جنوں میں بھی۔ ان کا کام کیا ہے؟ یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے بعض دوسرے شیطانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وہی کا معنی دل میں ڈالنا، وہی کا معنی، تو یہاں وہی سے مراد یعنی وہ وسوسہ ہے جو شیطان جنات میں کے جو شیطان ہیں وہ انسانوں میں کے جو شیطان ہیں ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ تو اصل کاروائی تو ابلیس کی ہوتی ہے، اور ابلیس کی پھر جو پوری پارٹی ہے جنات کی، شیاطین کی، ان کا کام ہے کہ انسانوں میں اپنے ہم نوا بنانا۔ تو وہ انسانوں میں چھانٹ کر اپنے پسند کے لوگ جو ہیں چن کر ان کے دلوں میں پھر یہ وسوسے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ انسانی شیطان سر عام ان باتوں کو اچھالتے پھرتے ہیں۔ تو جنات والے شیطان انسانی شیطان کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے، یہ حکم دیکھو ایسا، یہ ایسا ہے، اور وہ پھر جلسہ عام میں پبلک کے سامنے ان شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، آپ کے ساتھ بھی، آپ کی بھی جنات ہیں جو دشمن ہیں اور جو انسانوں میں دشمن ہیں، ان کے آپس میں روابط ہیں، وہ ایک دوسرے کے دلوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں اور پھر وہ سارے لوگوں کے اندر نشر کرتے ہیں۔ تو تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جو شیطان ڈالتے ہیں دلوں میں اس کو فتنہ بنا دیں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی نفاق کا مرض ہے، تو وہ متاثر ہو جاتے ہیں فوراً۔ مومن نہیں متاثر ہوتے اس قسم کے شکوک و شبہات سے، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا بالکل برحق ہے، بالکل اللہ جو فرماتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ تو مومن ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، منافق جلد متاثر ہو جاتا ہے۔ اور والقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے بھی تاکہ اللہ ان باتوں کو فتنے کا ذریعہ بنا دیں جن کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اس سے مراد مشرک اور کافر ہیں۔ تو منافق ان باتوں سے متاثر ہوتے ہیں، یا پھر مشرک اور کافر جن کے دل سخت پکے ہو چکے ہیں نا کفر میں، وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ مومن متاثر نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم لوگ، یعنی یہاں ظالم سے مراد کافر لوگ ہیں، کافر اور مشرک لوگ جو ہیں لفی شقاق بعید، وہ اسلام اور قرآن سے اور نبی سے دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، اتنے دور کی مخالفت میں جا چکے کہ ان کا واپس آنا مشکل ہے۔ تو ظالم اور کافر لوگ دور کی گمراہی میں ہیں، مخالفت میں۔ یہ وساوس تو منافقین اور کفار اور مشرکین کے لیے باعث فتنہ ہیں اور وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک کہ مومن لوگ ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ ان وساوس سے جان لے وہ لوگ جن کو صحیح علم دیا گیا ہے، صحیح معرفت رکھتے ہیں، وہ جان لیں ان وساوس سے اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ آنے والا حکم جس کے بارے میں انہوں نے شبہات ڈالے ہیں، یہ آنے والا حکم ہر شک و شبہ سے پاک اور بالکل برحق ہے ان کے رب کی طرف سے۔
تو مومن کہتا ہے کہ یہ اللہ کا برحق حکم ہے، اس میں 100 منافع ہیں، فوائد ہیں، حکمتیں ہیں۔ ہم سمجھیں یا نہ سمجھیں، جب اللہ نے یہ حکم بھیجا ہے تو اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، لہذا اس بات میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، تو وہ بالکل اس قسم کے وسوسوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ فَيُؤْمِنُ بِهِ، لہذا وہ فوراً اللہ کی وحی آتے ہی اس پر یقین لے آتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے دل عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے حکم پر۔ جب بھی آیات اور احکامات نازل ہوتے ہیں تو مسلمان اور مومن کا دل قبولیت کے لیے جھک جاتا ہے۔ تو اخبار یہ سعادت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ جس آدمی کا حق بات سن کر اس کی طرف دل کا میلان اور جھکاؤ ہو جائے، یہ سعادت مند ہے۔ تو سعادت کی اور کئی باتیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اخبار، جس کو سکون قلبی کہتے ہیں، اطمینان قلبی کہتے ہیں، یعنی حق بات کے ماننے کے لیے دل کا جھکاؤ۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہدایت دینے والے ہیں سیدھے رستے کی، تو اللہ بھی ان کی مدد فرماتے ہیں۔ جب ان کے دل قبولیت کے لیے جھکتے ہیں تو اللہ ان کے لیے اور رستہ قبولیت کا آسان فرما دیتے ہیں، تو بس وہ صراط مستقیم پر بغیر شک اور تردد کے چلتے رہتے ہیں۔ اب جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ یہ سلسلہ بھی ہمیشہ رہے گا شک اور تردد کا۔ جب تک دنیا میں کفر موجود ہے تو کافروں کے دل میں حق کے بارے میں شک اور تردد کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ ہی وہ لوگ جو کافر ہیں حق بات سے شک اور تردد میں رہیں گے، ان کا شک اور تردد کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ کب تک رہیں گے؟ کہ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے، بس اس وقت تک ان کا شک نکلے گا نہیں۔ او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا قیامت سے پہلے ہی کوئی سخت عذاب آ جائے اور وہ عذاب کا نشانہ بن جائیں تو بھی شک اور تردد کے ساتھ ہی عذاب کے اندر چلے جائیں گے۔ مطلب ان کا شک نہ قیامت آنے سے پہلے جاتا ہے نہ عذاب آنے سے پہلے جاتا ہے۔ تو عذاب کے بارے میں فرمایا عذاب یوم عقیم، اس دن کا عذاب جو بانجھ بنانے والا ہے۔ عقیم کا مطلب بانجھ، مطلب ہے کہ اس میں کوئی خیر اور خوبی نہیں ہوگی، اس عذاب کے آنے کے بعد کوئی خیر اور خوبی، جیسے کہ جو عقیم ہو خاتون جس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہ ہو تو اس میں گویا خیر نہیں ہوتی، اس لحاظ سے خیر نہیں ہوتی۔ تو اسی طریقے سے جو عذاب ایسا ہے کہ جو جڑ سے اکھیڑ دے، بالکل خاتمہ کر دے، تو اس عذاب کو یوم عقیم کہتے ہیں۔ کہ یعنی ایسا عذاب آیا کہ اس نے بالکل نسل کشی کر دی، نسل ہی ختم کر دی، کوئی خیر اور بھلائی نہیں چھوڑی۔ تو کافر لوگ یعنی قیامت تک یا دنیا ہی میں کسی سخت منحوس قسم کے عذاب آنے تک وہ شک اور تردد سے نکلیں گے نہیں، اور اس وقت تو ان کا شک جائے گا، لیکن اس وقت شک جانے کا فائدہ کچھ نہیں۔ یعنی قیامت جب قائم ہو جائے گی تو سارے شک ختم ہو جائیں گے جی۔ اسی طرح عذاب یوم عقیم آئے تو اس وقت بھی شک چلا جائے گا، لیکن یہ ایک ایسا وقت ہے کہ شک جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کی توبہ اور اس وقت کی ندامت مفید نہیں ہوگی، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو وہ ان کی زندگیاں ایسی ہی رہیں گی۔ اب چونکہ قیامت کا ذکر آیا تو اب قیامت کے بارے میں کچھ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت کریمہ میں
کہ ان کا شک قیامت تک نہیں جائے گا، یا دنیا ہی میں کوئی ایسا عذاب جو بالکل پوری نسل کو ختم کر دے اس تک نہیں جائے گا۔ اب قیامت میں تو شک چلا جائے گا، لیکن اس وقت شک جانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس لیے کہ قیامت کا دن کون سا ہے؟ الملک یومئذ للہ، اس دن حکمرانی فقط اللہ کی ہوگی۔ تو حکمرانی آج بھی در حقیقت اللہ ہی کی ہے جی، اور اللہ کے دینے سے دوسروں کو ملتی ہے، عارضی طور پہ ملتی ہے، جب تک اللہ دینا چاہتے ہیں ملتی ہے، جب لینا چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقی حکومت اللہ کی ہوتے ہوئے بھی مجازن لوگوں کو کہنے کا حق ہوتا ہے کہ یہ حکومت میری ہے اور یہ چیز میری ہے، تو مجازی طور پہ لوگ ملکیت کا دعویٰ کر سکتے ہیں ایک خاص قانون کے تحت کہ یہ چیز میری، یہ چیز میری ہے، اس طرح یہ حکومت بھی میری ہے۔ لیکن قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ وہاں صرف حقیقتی حقیقتوں کی مجاز نہیں رہے گا، وہاں مجازن بھی کسی کو حق نہیں ہوگا کہ کہے یہ چیز میری ہے۔ الملک یومئذ للہ، اس دن حکومت بالکل حقیقتاً اور مجازن ہر لحاظ سے اللہ کی ہوگی، اور یحکم بینہم، اللہ جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، جو چاہیں گے فیصلہ کریں گے، یہ ان کا قانونی اختیار ہے، لیکن فیصلہ انصاف کا ہی کریں گے، اس لیے کہ ان کا خود ارشاد ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کریں گے، ورنہ ان کا فیصلہ ظلم ہے ہی نہیں، اللہ کا فیصلہ ظلم ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو مالک اور مختار ہیں، وہ تو جو فیصلہ کریں، ایک نیک آدمی کو جہنم میں جھونک دیں تو بھی عدل ہے، اور ایک مشرک کو اٹھا کے جنت میں بھیج دیں تو بھی انصاف ہی ہے، اس لیے کہ وہ تو مالک ہے، اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کی پابندی بھی وہ کریں گے، وہ خود کہتے ہیں کہ میں پابندی کروں گا، اور یہ کہ جیسا جنت کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ جب ہوگی تو جنت میں بھیجیں گے، اور جو دوسری طرف کی چیز ہوگی وہ آئے گی تو ادھر بھیجیں گے، لیکن تاہم اللہ جو چاہیں فیصلہ کریں وہ کسی قانون کے پابند نہیں۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو اس دن وہ لوگ جو ایمان لائے اس دنیا میں اور اسی دنیا میں انہوں نے اچھے اعمال کیے، وہ تو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نعمتوں والے باغات یعنی جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، جو اللہ تعالیٰ کی بھرپور نعمتوں کی جگہ ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اس دنیا میں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو قیامت کے بعد ان کو رسوا کرنے والے عذاب میں ڈالا جائے گا، ان کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ یہ ہوگا، اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی، اور لوگوں میں فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کیا؟ مومن عمل صالح کرنے والے کو جنات النعیم میں بھیج دیں گے، اور کفر اور تکذیب کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب مہین میں جھونک دیں گے۔ اب اس کے بعد والی آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے انہی مومن بندوں کو جنہیں جنات النعیم میں بھیجیں گے، ان کے کچھ اعمال صالحہ کا ذکر فرماتے ہیں، کچھ اعمال صالحہ، سب نہیں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ملک چھوڑا، جنہوں نے جائیدادیں چھوڑی، جنہوں نے کنبے اور خاندان چھوڑے، جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب اپنے بیوی بچے بھی بسا اوقات، یعنی سب کچھ انہوں نے چھوڑا، کیوں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں چھوڑا، اللہ کا رستہ اپنایا،
دین اور ایمان بچانے کے لیے ہر چیز کی قربانی دی کہ دین بچ جائے، ایمان بچ جائے. یہ ہجرت کا معنی ہے. ہجرت کا لغوی معنی جو ہے نا وہ تو کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. جو آدمی کوئی چیز چھوڑے تو اس کو مہاجر کہیں گے، چھوڑنے والا. لیکن اس کا شرعی معنی کیا ہے کہ جو دین اور ایمان کو بچانے کے لیے جو چیزیں رکاوٹیں ان کو چھوڑ دیں، جو چیزیں رکاوٹیں ان کو چھوڑ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہجرت بڑا مشکل کام ہے. کسی وقت ہجرت کی عبادت بھی نماز کی طرح فرض عین تھی، اب فرض کفایہ ہے یا بوقت ضرورت فرض ہوگی، بوقت ضرورت فرض ہوگی ورنہ فرض نہیں. لیکن کسی زمانے میں یعنی مکہ فتح ہونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ جانے سے لے کر مکہ فتح ہونے تک یہ 8 سال کا جو زمانہ ہے اس میں مدینہ کو ہجرت کرنی فرض عین تھی اور ایمان کی نشانی سمجھی جاتی تھی. یعنی کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا کر سکنے کے باوجود تو وہ اگر نماز بھی پڑھتا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تو بھی مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا. ہجرت کیوں نہیں کی؟ ہاں یہ کہ جو ہجرت کرنے پہ قادر نہیں تھے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، یا بہت ضعیف لوگ ہیں جن کو رستوں کا بھی پتہ نہیں، جن کے پاس مال و متاع بھی نہیں، تو وہ تو خیر مجبور ہے، نہیں ہجرت کر سکے تو کوئی بات نہیں. لیکن جو ہجرت کرنے پہ قدرت رکھتا تھا تو انہیں لازمی مدینہ منورہ جانا تھا تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم سیکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں آپ کے ساتھ تعاون کریں. یہ ضروری بات ہے. لیکن مکہ فتح ہو جانے کے بعد جب مکہ مکرمہ دار الاسلام بن گیا تو حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح. مکہ فتح ہونے کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی. لیکن مکہ جیسے حالات اگر کسی دنیا میں کہیں کسی جگہ پیدا ہو جائے پھر تو اس جگہ سے پھر ہجرت فرض ہو جائے گی. اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں اب کسی جگہ میں تو بھی ہجرت فرض ہو جائے گی. لیکن جب تک وہ حالات فرض نہیں ہوتے تو ہجرت فرض نہیں. البتہ معصیت کی جگہ جہاں گناہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں ایسی جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ میں چلے جانا جہاں نسبتاً گناہ کم ہو رہے ہیں عبادت، تو یہ افضل ہے. لیکن پھر بھی فرض نہیں ہے جانا، ٹھیک ہے، جب تک آدمی دین اور ایمان کو قائم رکھ سکتا ہے. تو بہرحال ہجرت جو ہے نا یہ بڑے چوٹی کے عبادات میں سے ہے، اور یہ ان عبادات میں سے ہے کہ ہجرت کر لینے کے بعد ہجرت سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جایا کرتے تھے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام القاء کیا، اسلام کی محبت ڈالی، اسلام کی طرف مائل ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. عرض کرنے لگے کہ آپ اپنا دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کروں اسلام کی. خود آئے، حالانکہ شدید مخالفین میں سے تھے. تو حضور سے بڑے خوش ہوئے کہ یہ بڑا زیرک اور بڑا سمجھدار اور بڑا ذہین آدمی ہے اور بڑا سیاسی آدمی ہے. تو ایسا آدمی اگر مسلمان ہو جائیں گے تو اور کئی لوگوں کو یہ اچھی بات ہے، اور اس کو دیکھ کر بھی کئی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو آپ نے خوشی سے ہاتھ پھیلا دیا. جب پھیلایا انہوں نے ہاتھ آگے کر کے پھر سمیٹ لیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہماری یہ کیا بات ہے، خود ہی پیشکش کی اور خود ہی ہاتھ کو پیچھے کر لیا. اس نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں بیعت نہیں کرنا چاہتا، بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. اگر وہ شرط آپ مانتے تو بیعت کرتا ہوں، نہیں مانتے تو کرتا ہوں، فائدہ بھی کچھ نہیں. آپ نے کہا کیا شرط ہے تیری؟ کا شرط یہ لگاتا ہوں کہ میں آپ کے دست مبارک پہ اسلام کی بیعت کروں تو پچھلی ساری سیاہی دھل جائے گی یا نہیں؟
اب تک جو کفر شرک معصیت سارے کرتا رہا ہوں وہ باقی رہیں گے پھر بھی کچھ یا سارے ختم ہو جائیں گے؟ مطلب کہ پچھلے گناہ معاف نہیں ہوتے تو پھر کرنے سے کیا فائدہ؟ اگر بھگتنا پھر بھی وہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ میاں سنو، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنا بذات خود اتنا چوٹی کا عمل ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ ختم۔ 100 سال بھی گناہ کرتا رہو، کفر شرک کرتا رہو، اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو 100 سالہ یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو تو سارے گناہوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ۔ اور ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا، دوسری چیز جو پچھلے گناہوں کا صفایا کرتی ہے وہ ہجرت ہے، کہ ہجرت اللہ کے راستے میں یہ بھی پچھلے سارے گناہوں کا صفایا کر دیتی ہے۔ والحج یہدم ما کان قبلہ، اور تیسری چیز حج والی عبادت ہے کہ جو آدمی صحیح حج کرے تو حج سے پہلے گناہ بھی سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے سارے گناہ معاف، ہجرت سے پہلے سارے گناہ معاف، اور حج سے پہلے سارے گناہ معاف۔ تو مطلب کہ ہجرت ایسا چوٹی کا عمل ہے کہ جس سے پچھلے، اس لیے کہ یہ ہے بھی تو بڑا مشکل کام ہے نا، اتنی بڑی قربانی کوئی جگر والا ہی دے گا نا، کہ ملک بھی چھوڑے، جائیدادیں بھی چھوڑے، خاندانوں کو بھی تو بڑا کام ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں صرف ہجرت کی، ثم قتلوا، اور پھر مزید یہ کہ آگے چل کر کسی جنگ میں شہید بھی ہو گئے، آگے ہجرت کے بعد بھی زندگی چین سے نہیں گزری بلکہ جا کر کسی جہاد میں شہید ہو گئے، او ماتو، یا شہید نہیں ہوئے، اپنی طبی موت انتقال کر گئے، اپنی طبی موت سے انتقال کر گئے، لیکن ہجرت کے بعد بہر صورت، دونوں صورتوں میں ہجرت کے بعد شہید ہو گئے یا اپنی چارپائی پہ مر گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، ضرور بالضرور قطعی اور یقینی بات ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اچھی روزی دے گا، اچھی روزی دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اچھی روزی سے مراد یہاں پر جنت کی روزی ہے، کیونکہ یا تو وہ شہید ہو گیا نا، مہاجر یا تو شہید ہو گیا یا مر گیا، اب دنیا کی روزی تو نہ رہی نا، اب جو اللہ اس کو روزی دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جنت کی روزی دے گا۔ تو بہرحال مہاجر شہید ہو جائے یا مر جائے ہجرت کے بعد، بہر صورت اس کو اللہ رزق حسن عطا فرمائیں گے جو جنت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور دیکھو یقیناً اللہ ہی سب سے اچھا روزی دینے والا ہے، اور کون ہے جو اچھی سے اچھی روزی دے سکے؟ باقی جو بھی روزی ہوگی اتنی صاف، اتنی طیب، اتنی پاکیزہ نہیں ہوگی جو ڈائریکٹ اللہ جنت کی صورت میں دیں گے۔ ہر روزی میں کچھ نہ کچھ شائبہ تو ہوگا نا، کچھ نہ کچھ خرابی تھوڑی بہت تو ہوگی نا، لیکن یہ جنت والی روزی ہر قسم کی چیز سے پاک ہوگی۔ ایک اور دوسری بات، لَيُدْخِلَنَّ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، ضرور داخل کرے گا اللہ ان مہاجرین کو پسندیدہ داخل ہونے کی جگہ میں، ایسی جگہ میں کہ جس میں داخل ہو کر یہ خوش ہوں گے۔ یرضونا، داخل ہونے والے خوش ہوں گے کہ واہ واہ، اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے مراد بھی جنت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، وہ ہر مہاجر کی نیت کو جانتے ہیں کہ کیوں ہجرت کی ہے۔ بعض تو کہتے ہیں ہم نے اس لیے کی ہے لیکن اندر سے کوئی اور مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ اس کی خالصاً نیت وہی تھی یا اور بھی مقاصد تھے، اور اللہ تعالیٰ بڑے حلیم بھی ہیں، اگر کسی کی نیت میں کھوٹ ووٹ ہو تو اللہ جلدی پکڑ دھکڑ نہیں کرتے،
حلم والے ہیں، بردباری والے ہیں، اللہ بڑے حوصلے والے ہیں، تحمل والے ہیں، بہت سا وقت دیتے ہیں کہ چلو پہلے نیت اور لے کے آئے تھے اب تو بدل لو نا. یعنی ہم لوگ پہلے اور نیت لے کر آئے تھے تو اب بدل لو تو پھر بھی بات بن جائے گی، لیکن پھر بھی نہیں بدلیں گے تو پھر بس کر اسی سے متعلق ہے، لیکن انشاءاللہ وہ پھر کر لیں. تو یہ ایک عمل یعنی ان لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا ہجرت والا کہ جو لوگ یعنی جنات النعیم میں بسیرا کریں گے ایمان اور اعمال صالحہ میں سے ایک ہے. ہاں کیا فرماتے ہیں مبارک کے بارے میں؟ یہاں پر لوگ جا کے دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑی سی تشریح کریں تو لوگوں کے شک و شبہات. شک شبہ کی تو بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متعلق ہر چیز مسلمانوں کا سب سے بڑا اثاثہ اور بڑی برکت کی چیز ہے. ٹھیک ہے کہ کوئی چیز بھی حضور السلام کی کسی کو حاصل ہو جائے تو ایک بڑی ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ بڑی بابرکت چیز ہوگی. ٹھیک، آپ کے مبارک بال منہ مبارک جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب حج ختم ہوا اور احرام کھولنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک منڈوایا تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کو بلا کر سارے بال ان کے حوالے کر دیے. ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ابو طلحہ ان میں سے آدھے تو تم رکھ لو اور آدھے باقی مسلمانوں میں بانٹ دو. تو ان کو پھینکوایا نہیں حضور نے، بلکہ آدھے تم رکھ لو اور آدھے بانٹ دو. تو انہوں نے یقیناً آدھے خود رکھے اور آدھے موجود صحابہ کرام میں جتنوں کو ہوا تو تقسیم کر دیے. تو اس طرح حجۃ الوداع میں حضور کے سر مبارک کے بعد تقسیم ہوئے. جن جن لوگوں کے پاس گئے، ان کے پاس تو ماشاءاللہ آدھے بال تھے، جن جن کے پاس گئے انہوں نے برکت کے لیے اپنے گھروں میں ان کو رکھ دیا. جی، لیکن یہ کہیں تاریخ میں نہیں کہ پھر وہ اس کی نمائش بھی کرایا کرتے تھے. جن جن کو بال ملے اپنے پاس تو انہوں نے سنبھال کے رکھے. جی، لیکن یہ کہ پھر لوگوں کو بلا کر ان کو زیارت بھی کرایا کرتے تھے، ایسی کوئی بات صحابہ کرام نے میرے دیکھنے میں نہیں آئی. تو اس لیے یہ چیز بابرکت تو ہے، یہ ہو یا کوئی بھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو تو کسی کو ملے تو بابرکت تو ہے، لیکن میرے خیال میں اس کو نمائشی چیز نہیں بنانی چاہیے. یعنی اس کی نمائش کے لیے دعوت نہیں دینی چاہیے پبلک کو کہ آؤ اور دیکھو. ہاں آپ کے گھر میں ہے، آپ کا کوئی مہمان آ گیا، اس کو آپ بے شک دکھا دیں جی میرے پاس یہ برکت والی چیز. یہ حضرت تو صحابہ ایسا کرتے تھے. یہ کاروبار ہے جی، یہ کاروبار ہے. یہی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں. اور پھر یہ کہ اس کے بعد دیکھیے 14 صدیاں بیت گئیں. وہ حضرات پتہ نہیں ان کے پاس پھر وہ بال رہے، کسی سے گم ہو گئے، کسی نے کسی کو دیے، اس سے بے احتیاطی سے رہ گئے. اب نہیں پتا کہ اتنے منہ مبارک یقینی طور پر کہاں کس کے پاس ہیں یا نہیں. اب اس کی کوئی سند نہیں کہ جن مبارک بالوں کو حضور کے بال کہا جاتا یہ واقعی حضور کے ہیں بھی کہ نہیں. اس کی کوئی مصدقہ دلیل نہیں ہے. بس لوگ ہے کہتے ہیں دلیل. اس لیے ہم نہ تو انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. اگر واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال نہیں اور آپ کی طرف منسوب کیے جا رہے ہیں تو یہ حضور پہ بڑا جھوٹ باندھا جا رہا ہے. جو چیز حضور کی نہیں یا آپ نے نہیں فرمائی اس کو کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام اور اتہام ہے. اس لیے بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کسی کے پاس ہے بھی تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ وہی حضور کے بال ہیں. ہو سکتا ہے کہ حضور کے نہ ہوں، کسی اور کے ہوں، کسی اور بزرگ کے ہوں، کسی غیر بزرگ کے ہوں.
آپ کے پاس کیا سند ہے؟ جب تک کہ سند سے ثابت نہیں. دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہم وہ قبول کرتے ہیں جو مصدقہ ہیں، جس کے راوی سب ٹھیک ہیں. اگر کسی حدیث کا راوی بھی اونچ نیچ کرتا ہے تو ہم اس میں بھی احتیاط کرتے ہیں. یہ تو بالوں کا معاملہ ہے، اس کے تو راوی کوئی نہیں ہے، میرا خیال میں اس کے تو راوی کوئی نہیں ہے. تو پھر اتنے دھڑلے سے اس کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے اور لوگ بھی اس کو حضور کے باقی بال سمجھیں، تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے. نہ معلوم یہ لوگ یہ ذمہ داری کیسے قبول کرتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. ایک بات تو یہی ہے کہ واقعتاً اس کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور دیا جاتا ہے اور پانی جو ہے نا وہ فروخت ہوتا ہے. جی غسل دینے کے بعد جو ہے وہ بال مبارک کو پھر پانی جو ہوتا ہے وہ اس کو بیچتے ہیں. دیکھیے نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی، ہماری مسلمانوں کی ماں، ان کے پاس بھی چند بال حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے تھے. انہوں نے ایک بوتل میں ان کو ڈال رکھا تھا، لیکن وہ اوریجنل بال تھے. بیوی کے پاس اپنے شوہر کے بال، وہ تو یقینی بات ہے نا، وہ تو حدیث میں ہے، باقاعدہ حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث میں ان کے پاس ہوتے تھے. اور وہ کوئی مریض آتا پانی لے کر تو اس شیشی کو اس میں ڈبو دیتی تھی، اس کو پلا دیتی تھی، یا وہ گھر میں لے جاتا تھا. تو ایک برکت کی چیز تھی، لیکن وہ یقینی تھی. آج کون سا یقین ہے بھائی کہ یہ بال کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہی کہا کہ صدیاں بیت گئی تو کون سی یقینی بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اتہام ہے، ہیں تو بھی یہ معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے نا جو ہو رہا. اور پھر اس پر مزید یہ، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ اب بزنس بنتا چلا جا رہا ہے. اس کی تشہیر اس لیے کی جاتی ہے، زیارت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ آنے والوں سے کچھ نذرانے وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ پھر تجارت بن رہی ہے، اور تجارت بنانا پہلے تو یقینی طور پر اس کا ہونے نہ ہونے کا پتہ نہیں، اور پھر اس کو تجارت بنانا یہ تو اور زیادہ خطرناک بات ہے، اور زیادہ خطرناک بات ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ یقین نہیں کیا جا سکتا، اور نہ کوئی یقین کرے. پہلے تو اس بات پہ یقین کرنا ہی مشکل ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں بھی کہ نہیں ہوں، تو بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے. برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھو، خود دیکھو، اور کوئی آپ کے گھر میں آتے اس کو دکھا لو، بس اتنی سی بات ہے. لیکن کیا کریں، وہی بات ہے کہ اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر وہی ہے کہ دکان بھی نہیں چمکتی. تو اور بہت سی چیزیں دکان چمکانے کے لیے شروع کر رکھی ہیں. ان میں سے آپ یہ چیز بھی آپ خود جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال، قریبی سال اس سے پہلے ان چیزوں کا نام یہاں نہیں تھا. اب پتہ نہیں کہاں سے لے کر آ گئے. اور ہم نے تو پاکستان میں بھی ان کا نام نہیں سنا تھا کہ فلاں. کراچی میں میرے ایک دوست تھے، نماز پڑھتے تھے جمعے کی، وہ ایک دن یوں ہی اپنے گھر لے گئے کہ آج تھوڑا سا وہاں بیان کر لیں. تو میں کیسے چل گیا. اس نے کہا جی میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال ہے، یہ بھی آپ کو دکھا. لیکن وہ بات یہ ہے کہ یقینی بات تو نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ میرے پاس ہے. اس ایک آدمی نے کہا کہ میرے پاس ہے، اس نے بھی کبھی تشہیر نہیں کی، لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ لوگوں آؤ اور دیکھو. ایک مہمان چلا گیا سکے جی میرے پاس یہ ہے، اللہ بہتر جانے کیا ہے. تو اتنے بڑے ملک میں اگر وہاں بال ہو تو اس کی بھی بڑی تشہیر ہوتی ہے، لیکن نہیں. اس لیے کہ بہت بڑا زمانہ جو گزر چکا ہے تو کئی چیزیں نہیں ہیں، تو بال کے آ رہے ہوں گے. کئی حضرات نے تو وہ بال جن کے پاس تھے اپنے ساتھ قبر میں ساتھ لے گئے، کسی کو بعد میں بتایا ہی نہیں برکت کے لیے. اور جن کے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو کہتے ہیں ان کے پاس وہ سب کے کٹے ہوئے ناخن تھے، کچھ انہوں نے رکھے ہوئے تھے. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا جنازہ تیار ہو تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ناخن ہیں میرے پاس، یہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا. تو میرے شیخ حضرت مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ
کبھی انہوں نے زندگی بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس بھی کوئی ایسی بابرکت چیز ہے، لیکن انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے پاس بیت اللہ کی بہت پرانے وقتوں کی چھوٹی سی ایک لکڑی ہے، جس اس وقت میں لکڑی ہوتی تھی نا دیوار کی یا کسی چیز کی، وہ چھوٹی سی پیس میرے پاس ہے، تو یہ جب دفن کرو گے تو میرے کفن میں رکھ دیں بس۔ تو جن حضرات کے پاس کوئی چیز ہوتی تھی وہ تو اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے۔ تو اگر بوئے مبارک بھی کسی کے پاس تھے، جیسے میں نے کہا حضور نے بانٹے باقاعدہ، لوگوں نے لیے باقاعدہ، تو وہ اپنے ساتھ ہی قبروں میں لے گئے اس برکت والی چیز کو، ہمارے لیے چھوڑا نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں ہم فرضی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو ایک کاروبار بنایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اس کی بھی کوئی تصدیق ہے، یوں تو آرام باغ کراچی کی مسجد میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہے، حضرت بال کی جو درگاہ ہے کشمیر کے اندر، وہاں پر بھی اس کا بھی سنا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ گم بھی ہو گیا ہے، یہ ساتویں پہ وہ کہتے ہیں چوری بھی ہو گیا۔ CCTV میں وہاں پر۔ مولانا ایک اور سوال ہے، وہ تفسیر ختم کرتے وقت بولے کہ نیتیں کم از کم بدلنا چاہیے، ہاں، تو ان ممالک میں رہنا ہے تو نیت صرف اسلام دین پہ چلنا اور دعوت کا کام کرنا، صحیح نیت کیا ہے؟ وہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم ملک میں رہنا اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہاں دین پھیلانے اور لوگوں کو دین سے آشنا کرنے کا ارادہ ہو۔ محض مال کمانے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں۔ تو امام مالک بھی بڑے چوٹی کے عالم ہیں، بہت معمولی آدمی ہیں، تو اس لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم یہ نیت رکھیں کہ اپنے قول، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے اور اپنے اوقات سے ہم لوگوں کو دین سے روشناس کریں، تاکہ ہمارا رہنا نہ صرف جائز ہو جائے گا بلکہ زیادہ موجب ثواب ہو جائے گا، زیادہ موجب ثواب ہو جائے گا۔ لیکن یہ نیت نہیں ہوگی تو پھر امام صاحب کے فتوے کے مطابق تو رہنا بھی جائز ہے، اگر کہ دوسرے حضرات کا فتویٰ نہیں ہے، لیکن ان کے رہنا بھی جائز ہے۔ یہ کرنی چاہیے مسلمان کو، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کریں، پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں، اپنے عمل سے بھی، اپنے قول سے بھی۔ مولانا ہمارے ساتھی ابراہیم صاحب جو ہیں حیدرآباد سے، ان کے صاحبزادے